بسم اللہ الرحمن الرحیم. پبلک رائٹس میں میں ہوں سید عابد کاظمی. السلام علیکم ناظرین. آج ہمارا موضوع ہے عازمین حج کی مشکلات اور ان کا حل. ناظرین، جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد جب حادثات ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس پر ٹی وی چینلز پر پروگرام بھی ہوتے ہیں اور ہر قسم کی مذمت بھی ہوتی ہے. لیکن ہمارا یہ وتیرہ رہا ہے ہدایت چینل کا کہ ہم قبل از وقت ایسے پروگرام کرتے ہیں تاکہ کوئی واقعہ رونما ہونے والا ہے یا اس کے خطرات ہیں تو ہم اپنی عوام کو، اپنی پبلک کو پہلے اس سے آگاہ کریں. آج کا بھی یہ جو ہمارا موضوع ہے عازمین حج کی مشکلات اور ان کا حل، کیونکہ جولائی اور اگست کے مہینے میں باقاعدہ طور پر بکنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں کیونکہ جو ٹور آپریٹرز ہیں وہ کیا کیا فراڈ کرتے ہیں اور کس طرح لوگوں کو، سادہ لوگوں کو اپنے پیسوں کے چکر میں پھنسا کر تو پھر آگے جو سہولتوں کا وعدہ کیا جاتا ہے یا جو عہد کیا جاتا ہے اس کے مطابق ہوتی نہیں ہے. ہمارے عازمین جب حج کے لیے جاتے ہیں وہاں تو ان کو مشکلات پیش آتی ہیں، تو اس وقت وہ مجبور ہوتے ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے. تو اس کے لیے کیا قوانین ہیں ہمارے یہاں برٹش جو حجاج جا رہے ہیں ان کے لیے، اور ان کی مشکلات کا حل کیسے ہے، اسی پر آج ہماری بات ہوگی. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی بڑی عید آنے سے پہلے میں نے پبلک رائٹس میں ہی قربانی سکینڈل کو اوپن کیا تھا، جس کی وجہ سے بے شمار ہمارے عوام جو قربانیاں دینا چاہ رہے تھے، ان جو سلاٹر ہاؤس والے جو فراڈ کرتے تھے اس کے فراڈ سے ان کو بچایا گیا تھا. تو ہماری یہی کوشش ہے، پبلک رائٹس کا کام بھی یہی ہے کہ پبلک کو بتایا جائے کہ ان کے اپنے رائٹس کیا ہیں. جب پبلک کو اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ ہوگا تو ہم کم از کم تھوڑی سہولت ہوگی، لوگ بچ جائیں گے کہ ہم، اور وہ جو فراڈ کرنے والے ہیں انہیں بھی پتہ ہوگا کہ یہ لوگوں کو پتہ ہے ساری چیز کا تو وہ بھی احتیاط کریں گے. تو یہی ہمارا مقصد ہے آج کے پروگرام کا بھی. تو اسی پر آج بات ہوگی. ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب خالد پرویز صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں ایسوسیشن آف برٹش حجاج، جو گزشتہ 16 سالوں سے برطانیہ میں عازمین حج و عمرہ کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم عمل قومی فلاحی تنظیم ہے. اور ہمارے دوسرے مہمان جناب ڈاکٹر سید رضا حسین جو ایگزیکٹو ممبر ہیں، میڈیکل ایڈوائزر ہیں جناب ایسوسیشن آف برٹش حجاج کے. آپ دونوں حضرات کو اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں. سب سے پہلے کیونکہ خالد پرویز صاحب آپ جنرل سیکرٹری ہیں برٹش حجاج کے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ہی آغاز کیا جائے سوالوں کا. تو سب سے پہلے آپ یہ بتا دیں کہ اسلام میں حج و عمرہ کی کیا اہمیت و فضیلت ہے، اس بارے میں تھوڑا آگاہ کریں، پھر آگے سوال چلیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ عبد بھائی آپ کا، اور میں اپنی آرگنائزیشن کی بہاف پہ آپ کے چینل کی انتظامیہ کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کچھ حج عمرہ کے ایشوز کے بارے میں کچھ بات کر سکیں. تو آپ نے جیسے یہ کوشچن کیا ہے کہ کیا امپورٹنس ہے حج عمرہ کی اسلام میں، تو یہ حج جو ہے یہ ایک اسلام کا بیسک پلر ہے. آفٹر نماز اور روزہ اور زکوٰۃ کے بعد یہ ایک بیسک پلر ہے یہ ہمارا حج کا. اور حج یہ ہر مسلمان پہ فرض کیا گیا ہے کہ جو ایبل باڈی کا مین ہے کہ جو ریسورسز رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس اتنا سرمایہ یا پیسہ ہو کہ وہ مکہ مکرمہ تک سفر کر سکتا ہو، وہ فزیکلی وہ اس میں ایسی کوئی ڈسیبلٹی نہ ہو بیچارہ کہ جو سفر سے محروم رہ جائے جس وجہ سے. تو ہر ایسے بالغ عورت مرد پہ یہ حج کا جو فریضہ واجب کیا گیا ہے. اور اس فریضہ کی اہمیت اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ شریعت میں کہا گیا ہے جی کہ اگر آپ حج کرتے ہیں، غلطیوں سے پاک حج کرتے ہیں جس میں کوئی میجر مسٹیک نہیں کرتے آپ، تو حج کا اجر و ثواب جو ہے وہ آپ کو جنت کے سوا کچھ نہیں ملے گا. یعنی جب آپ حج سے واپس آئیں گے تو آپ ایسے معصوم ہوں گے اپنے گناہوں سے جیسے کہ ایک دن کا بچہ جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے گناہوں سے. تو یہ اس کی اہمیت ہے، اور اس لیے اس کی فضیلت جو ہے بیان کی گئی جو شریعت میں کہ ہم سب مسلمانوں پہ جو جا سکتے ہیں وہاں پہ. جیسے آپ بتا رہے ہیں 25,000 برٹش حجاج ہر سال یہاں سے جاتے ہیں. جی. اور اس میں اگر یہ معصوم ہو کر آتے ہیں واپس تو یہ ابھی تک تو کوئی معصوم حاجی مجھے ملا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ حج کی قبولیت کا جو ہے وہ فری ہینڈ نہیں دیا گیا آپ کو. قبولیت کے لیے ایک کنڈیشن جو شریعت نے لگائی ہے، شرط لگائی گئی ہے کہ وہ غلطیوں سے پاک ہو. اب ہوتا ہی ہے جی کہ ہم لوگ بڑے شوق ہوتا ہے، اشتیاق ہوتا ہے جانے کے وہاں پہ،
لیکن ہم جانے سے پہلے حج کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ادا کرنے کے طریقہ کار کو نہیں سیکھتے، وہ معلومات لے کے نہیں جاتے، وہ علم لے کے نہیں جاتے، جس کی وجہ سے ہم بے شمار غلطیاں کرتے ہیں. اس خامی کی وجہ سے ہمارے حج کی قبولیت جو ہے وہ شاید نہیں ہوتی، جس کا اثر آپ معاشرے میں نہیں دیکھ رہے. اگر ہم سب لوگ سنجیدگی کے ساتھ اس فریضہ کو ادا کریں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور اس کی تعلیمات کو جو ہم حاصل کر کے جائیں یہاں سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمارا حج قبول نہ ہو اور اس کے اثرات جو ہماری زندگیوں پہ نہ ہوں. صحیح ہے. جناب ڈاکٹر رضا صاحب، آپ کا کیونکہ تعلق میڈیکل سے ہے اور آپ اس کے ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں اور میڈیکل ایڈوائزر بھی ہیں ABH کے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ سب سے پہلے بتا دیں کہ جو عازمین حج برٹش حجاج کے یہاں سے جاتے ہیں برطانیہ سے، تو ان کو کیا حفاظتی تدابیریں کرنی چاہیے تاکہ وہ جانے سے پہلے کیا لیں، کیا طریقہ کریں، اس بارے میں آپ بتا دیں ہمارے. جی بہت شکریہ عابد بھائی، بہت ہی نفیس اور مفید سوال پوچھا آپ نے، اور یقیناً میں جو گزارشات پیش کرنا چاہوں گا ہمارے ناظرین و سامعین کی خدمت میں، وہ اسے ضرور استفادہ کر سکیں گے. دیکھیے، کہاوت مشہور ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، اور میں اسے یوں بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ صحت و تندرستی ہے تو آپ عبادات حج و عمرہ کر سکیں گے. صحیح. اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ جانے سے پہلے جو ہی آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جناب میں نے اس سال انشاءاللہ حج پہ جانا ہے، تو اپنے آپ کو اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے، اس نصب لائن کو حاصل کرنے کی خاطر آپ یقینی بنا لیجئے کہ آپ جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ بھی بالکل فٹ ہیں. اب فٹنس کے لیے جو بہترین ورزش جو ہے وہ ہے سیر. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جو ریکمنڈیشن ہے وہ ہے کہ آپ 2 کلومیٹر 18 منٹ میں طے کریں. لیکن دیکھیے، جو اس بات کے عادی ہیں تیز رفتار سیر کرنے کے، ان کے لیے تو یہ کسی بھی طرح سے مشکل نہیں ہوگا. لیکن جو شروع کرنے والے ہمارے احباب ہیں، انہیں میں ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ شروع میں تو آہستگی سے اور پھر آہستہ آہستہ جو آپ مانوس ہوتے چلے جاتے ہیں، آپ اپنی رفتار بڑھاتے چلے جائیے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ناظرین کرام، جب آپ وہاں پہ حج و عمرہ کے لیے تشریف لے جائیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ کئی میل کی مسافت، یعنی کہ سفر آپ کو طے کرنا پڑتا ہے عبادات کے سلسلہ میں. اور پھر یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی رہائش اور قیام جو ہے وہ حرم شریف سے یا مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے کتنا دور یا نزدیک ہے. تو یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ کم از کم 2 مہینے پہلے تیز ورزش، جس سے آپ کا سانس بھی پھول جائے، آپ کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جائے، اور اس سے ہوگا یہ کہ تر و تازہ خون جو ہے وہ آپ کے ہڈی جوڑ پٹھوں میں تر و تازہ خون کو لے کے اس انداز میں پہنچے گا کہ آپ کی بالکل طبیعت جو ہے وہ فریش ہو جائے گی. آپ کو بھی یہ اطمینان رہے گا کہ کسی قسم کی خدا نخواستہ وہ بات نہیں ہے. اگلی بات میں جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ میڈیکل چیک اپ انتہائی لازمی ہے. یہ آپ کی جی پی کی سرجری جو ہے، ناظرین کرام، وہاں پہ یا تو نرس کرتی ہے، بعض میں جو ہے وہ ہیلتھ چیک اپ کے لیے بھی انہوں نے ہیلتھ وزٹر بنا رکھے ہیں، اور بعض سرجری میں ڈاکٹر حضرات خود کرتے ہیں. تو میں گزارش آپ کی خدمت پہ یہ کرنا چاہوں گا کہ جلد از جلد جب آپ نے تہیہ کر لیا تو اپنے جی پی کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بنا لیجئے. اب اس دوران غور فرمائیے گا کہ میں کیا عرض کرنے لگا ہوں. سب سے پہلے تو انہیں کہیے کہ جناب میں حج و عمرہ جانے کے لیے تیاری کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ عذرائے کرم میرا کمپلیٹ چیک اپ کر لیجئے اور اس بات کا تعین ہو جائے کہ کوئی ڈھکی چھپی بیماری تو نہیں ہے، اور اگر ہے تو بروقت اس کی تشخیص ہو جائے گی، یعنی کہ ڈائگنوز ہو جائے گی وہ، اور پھر اس کی مناسبت سے اس کا علاج جو ہے وہ بھی شروع کیا جا سکتا ہے. اب وہ خواتین و حضرات سامعین کرام جو کہ آپ میں سے خدا نخواستہ ایک یا اس سے زائد بیماریوں میں لاحق مبتلا ہیں، مثلا ہائی بلڈ پریشر ہوا، شوگر کی تکلیف ہوئی، استما ہوا، آرتھرائٹس ہوئی، تو آپ ایک سے زائد دوائیاں جو ہیں وہ لیتے چلے آ رہے ہیں اپنے جی پی سے، اور ان دوائیوں کے لگاتار لیتے ہوئے آپ کی صحت اور تندرستی جو ہے وہ قائم دائم ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایسی صورتحال میں اپنے جی پی سے گزارش کر دیجئے کہ جناب میں 6 ہفتوں کے لیے جا رہا ہوں حج کے لیے، یا مثال کے طور پہ تو وہ آپ کو 6 ہفتے سے لے کے 8 ہفتے تک کا ان دوائیوں کا سٹاک آپ کو دے دے
جو کہ آپ لگاتار تسلسل سے لیتے چلے آ رہے ہیں آپ کی ان کنڈیشنز کی مناسبت سے۔ اب یہاں پہ ایک بات نوٹ کیجیے گا، انتہائی لازمی اور ضروری ہے، جو ہی آپ کو نسخہ دیتے ہیں، آپ پرسکرپشن دیتے ہیں آپ کے ڈاکٹر صاحب، اس کی 2 عدد فوٹو کاپی کر لیجئے۔ اس کے بعد آپ کیمسٹ کے پاس جائیے اور دوائیاں اپنا اسٹاک حاصل کر لیجئے، اور ان دوائیوں کو عابد بھائی 2 حصوں میں تقسیم کر دیجئے۔ یہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، آپ ابھی سمجھ جائیں گے۔ 2 حصوں میں تقسیم کر دیجئے۔ ایک حصہ بغیر فوٹو کاپی نسخہ کے اپنے مین لگیج میں رکھ دیجئے، اور دوسرا حصہ جو ہے اس کو اپنے ہینڈ لگیج میں رکھ دیجئے۔ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کرام کہ اگر خدا نخواستہ آپ کی فلائٹ میں کوئی مس ہیپ ہوتا ہے، یا آپ کا سامان جو ہے وہ دیر سے مل پاتا ہے آپ کو، یا خدا نخواستہ گم ہو جاتا ہے، تو بھائی ایسی صورت میں کم از کم وہ اسٹاک تو دوائیوں کو ہوگا بغیر نسخہ کی فوٹو کاپی کے، جو کہ آپ نے اپنے ہینڈ لگیج میں رکھا ہوا ہے۔ اب آپ یقینی بنا لیجئے کہ اسی سٹیج پہ جب آپ اپنے جی پی سے اپوائنٹمنٹ بنا رکھی ہے آپ نے، ان کو ریکویسٹ کیجئے کہ میننجائٹس کا ٹیکہ لگا دیجئے۔ یہ گردن توڑ بخار، سامعین ہمارے جو ہیں اس سے بخوبی واقف ہوں گے، یہ ایک مہلک بیماری ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو لگ جائے تو ہم ڈاکٹرز کے پاس تو اس کا علاج ہے نہیں، ہاں اللہ تعالیٰ جان بچانا چاہیں تو ہی بچ سکے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے ذاتی تحفظ کی خاطر یہ میننجائٹس کا ٹیکہ ضرور لگوا لیجئے، اور یہ بھی یقینی بنا لیجئے کہ جو ہی آپ نے وہ ٹیکہ لگوایا، اپنے جی پی سے آپ نے سرٹیفکیٹ بھی حاصل کرنا ہے۔ اس میننجائٹس کے سرٹیفکیٹ پہ یقینی بنائیے، یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ وہاں پہ ڈاکٹر کا دستخط بھی ہو، سرجری کی مہر بھی لگی ہو، دستخط بھی ہو، اور اس دن کی تاریخ بھی ہو۔ اس تاریخ سے 3 سال کے لیے اب آپ کا تحفظ ہو گیا، یعنی کہ ان 3 سالوں کے دوران اگر آپ پھر سے عمرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں یا حج کے لیے، تو آپ کو یہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، خصوصاً ہماری بہنیں جاتی ہیں اور ان کے جو مخصوص ایام ہوا کرتے ہیں، پیریڈز، مینسز، وہ عبادات میں حائل ہو سکتے ہیں، بلکہ ہوتے ہیں۔ علماء کرام کا یہ ارشاد ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ اپنے جی پی کے پاس جائیے بہن، اور جا کے ان سے کہیے کہ جناب فلاں تاریخ کو مینس ڈیو ہے، اور فلاں تاریخ کو تو میں وہاں پہ حج عمرہ کے لیے ہوں گی۔ تو ایسی صورت میں ہم ایک ایسی مخصوص گولی دے دیتے ہیں اپنی ان خواتین کو کہ جب تک وہ دوائی لیتی رہتی ہیں ان کا پیریڈ نہیں ہوتا، یعنی اسے پوسٹ پون وہ کر دیتے ہیں ہم، اور جب وہ واپس آتے ہیں وہ دوائی بند کر دیتے ہیں، اور 5 اور 7 دن کے درمیان جو ہے وہ پھر پیریڈ جو ہے آپ کا بحال ہو جاتا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر ایسا نہ ہو، 1 ہفتہ گزر گیا، پیریڈ نہیں آیا، تو اپنے جی پی کے پاس ضرور چلے جائیے، ان سے ذکر کیجئے، اور وہ اس کا کوئی نہ کوئی توڑ جو ہے وہ نکال لیں گے۔ توڑ ہے، جی جی صحیح ہے۔ ماشاءاللہ جی، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بریف کر دیا۔ تو میں دوبارہ خالد صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ اس میں عازمین حج کے عموماً کون کون سے مسائل ہیں اور کن مسائل کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ذرا تھوڑا سا بتا دیجیے۔ جی، سب سے پہلے تو عابد بھائی سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کہ یہ ہے ہمارے ٹور آپریٹرز کا۔ میں اپنے بہن بھائیوں سے جو اس سال حج عمرہ کے لیے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جس ٹور آپریٹرز کے ساتھ بھی جانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں اچھی طرح معلومات حاصل کریں، چھان بین کریں کہ وہ واقعی جینون آدمی ہیں، اپنے دوست و احباب سے، رشتہ داروں سے اس کے بارے میں ریفرنس لیں کہ پہلے جو لوگ اس کے ساتھ جا چکے ہیں ان کو کوئی مسائل تو نہیں ہوا۔ تو اگر کسی آدمی کی ریپوٹیشن ٹھیک نہیں ہے تو اوائڈ کریں اس کو، اس کے ساتھ نہ جائیں۔ کوشش کریں کہ ایسے ٹور آپریٹرز کا انتخاب کیا جائے جس کے پاس سعودی گورنمنٹ کی جانب سے لائسنس جس کے پاس ہو، یعنی وہ سعودی حج منسٹری کی اپرووڈ لسٹ پہ ہو۔ صرف ان لوگوں کو وہاں حاجیوں کو لے جانے کے لیے اجازت ہے، باقی لوگوں کو نہیں ہے۔ باقی لوگ جو لے کے جاتے ہیں وہ انلیگل کام کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے اگر حاجیوں کو مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کمپلینٹس ہوتی ہیں، تو اس کے لیے پھر اتھارٹیز کو بڑی مشکل پیش آ جاتی ہے ان کمپلینٹس کو ڈیل کرنے کے لیے۔ تو میری اپنے بہن بھائیوں سے یہ ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ صرف لائسنس ہولڈر ٹور اینڈ ٹریول آپریٹر کا انتخاب کریں اور اسی کے ساتھ حج پہ جائیں۔ یہ جو ہے کیسے چیک کریں؟ جو فرض کیا ایک عام آدمی چیک کرتا ہے کہ یہ جو ایجنٹ ہے یہ ہے لیگل ہے یا انلیگل ہے، اس کو کہاں سے کیسے چیک کریں؟ آن لائن اسے خود پوچھ کے اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس لائسنس ہے سعودی اتھارٹیز کا، یا آپ آیاٹا یا ایٹاول کے آپ ممبر ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو پھر بھی شبہ ہے تو آپ انٹرنیٹ سے
آیاٹا یا ایٹول کی ایجنسی اپنے ویب سائٹ پہ جا کے یا سعودی حج بتا سکتے ہیں ویب سائٹ؟ حج منسٹری کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ وہ چیک کر سکتے ہیں ان کو کہ واقعی وہ ممبر ہیں ان کے یا نہیں ہے. آپ انٹرنیٹ پہ گوگل سرچ پہ جائیں اور ایٹول اگر آپ ٹائپ کریں گے تو ان کی ویب سائٹ مل جائے گی آپ کو. ATOL جی ہاں. اسی طرح سعودی حج منسٹری کی ویب سائٹ اگر آپ چیک کریں گے تو وہاں پہ اپرووڈ ٹریول ایجنٹس کی لسٹ ہے. اگر وہاں پہ اس کا نام ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو پھر آپ سے غلط بیانی کر رہا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ وہ لائسنس ہولڈر ہے تو آپ کوشش کریں کہ ایسے لوگوں سے اوائڈ کریں جن کے پاس لائسنس نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں کے قانون برٹش حکومت کے جو قوانین ہیں, یہ ملک کے قوانین جو ہیں وہ حاجیوں کو بھی اسی طرح پروٹیکٹ کرتے ہیں جیسے کہ باقی شہریوں کو. ٹھیک ہے کہ جو لوگ سیر و تفریح کے لیے یا ویسے باہر کے ملکوں جاتے ہیں تو سملر جو لاز ہیں وہ حاجیوں کے لیے بھی پروٹیکشن کے لیے ہیں. فار ایگزامپل کہ حج عمرہ کے ٹور آپریٹر جو جتنے بھی حج پیکیجز جو سیل کر رہے ہیں, قانون یہ کہتا ہے کہ وہ ان رائٹنگ حاجیوں کو تمام ڈیٹیلز دیں کہ آپ نے کب حج پہ جانا ہے, کب آپ حج سے واپس آئیں گے, وہاں کون سے ہوٹل میں آپ اسٹے کریں گے مکہ میں, یا کون سے ایئر لائن سے آپ جائیں گے, آپ ڈائریکٹ جائیں گے یا انڈائریکٹ جائیں گے, یا آپ کو کھانا وہاں ملے گا یا آپ کو رہنمائی آپ کو وہاں ملے گی یا نہیں ملے گی. یہ تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ یہ بائی لا یہ حج ٹور آپریٹر کو حاجیوں کو دینی چاہیے. اگر کوئی نہیں دے رہا تو وہ یہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اور پھر قانون یہ کہتے ہیں کہ غلط بیانی نہ کرو. ٹور آپریٹر سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے قوانین کے مطابق کہ آپ نے حج پیکیج سیل کرتے ہوئے حاجیوں کے ساتھ کسی قسم کا جھوٹ یا غلط بیانی نہ کرو. ان کو جو بھی پرامس کر رہے ہو, جو بھی پیکیج سیل کر رہے ہو, وہ ان کو ڈیلیور کرو وہاں پہ. اگر وہ کوئی ڈیلیور نہیں کرتا وہاں پہ تو یہ قانون کی خلاف ورزی ہے, اور حاجی جو ہے وہ اس کی کمپلینٹ کر سکتے ہیں. وہاں مکہ میں بھی کر سکتے ہیں, سعودی عرب میں بھی کر سکتے ہیں, اور یہاں واپس آ کے یہاں UK میں بھی اتھارٹیز کو اس کی کمپلینٹ کر سکتے ہیں, تو ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے. اس بارے میں آپ کہنا چاہتے ہیں؟ جناب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, بہت شکریہ عابد بھائی. یہ دیکھیے ہمارے عازمین کرام جب بھی کسی ٹور آپریٹر کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں, یہ سنی سنا یعنی کہ ورڈ آف ماؤتھ بے شک ہو, اس کے باوجود آپ اپنی تسلی کر لیجئے, یقیناً اس بات پہ اپنا وہ تسلی کر لیجئے کہ ان کا جو لیٹر ہیڈ ہے اس کے اوپر ایٹول رجسٹریشن جو ہے ان کا مینشن کیا ہوا ہے, اس کا نمبر ہے. بھائی نے جو ابھی ارشاد فرمایا کہ جی آپ ویب سائٹ پہ کر سکتے ہیں. بہت سے ناظرین ہمارے ایسے ہیں جن کے پاس یہ سہولت نہیں ہے, تو ان کے لیے آسان ترین جو گائیڈ ہے, گائیڈ لائن, وہ یہی ہے کہ وہاں جاتے ہی پہلی بار کہ جناب ہمیں بتائیے آپ کا لیٹر ہیڈ اور رجسٹریشن نمبر آپ کا کیا ہے, نمبر 1. نمبر 2, میں ری انفورس کرنا چاہوں گا میرے بھائی نے جو یہ ابھی بات کی ہے کہ تحریراً لے لیجئے ان سے. دیکھیے یہ ایک کانٹریکٹ ہونا چاہیے پرووائڈر اور کنزیومر کے درمیان, جیسے باقی کانٹریکٹ اس ملک میں ہیں. اگر وربلی لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہاں جا کے جو یہاں پرومیسز کیے گئے ہیں, آپ سے وعدے کیے گئے ہیں, اور وہاں پہ وہ پورے نہیں فیسلٹیز آپ کو پرووائڈ کیے ہوئے, اور تحریراً آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, تو آپ کا کیس بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, جہاں تک ہو سکے ان کو جو پیمنٹ آپ نے کر دی ہے وہ کیش کے بجائے چیک میں کیجیے. نمبر 1. نمبر 2, اور ان کی باقاعدہ آفیشیل رسید جو ہے وہ ان سے حاصل کر لیجئے. چیک لے کر رسید لے, اگر آپ نے, جی ہاں بالکل, چیک بھی آپ نے دے دیا اور اسے رسید حاصل کر لیجئے, کانٹریکٹ آپ کے ساتھ ہیں. یہ 3 چیزیں اب آپ کی حافظ اور منافذ ہوگی. ٹھیک ہے. اب بھائی ہر سال ہزاروں کے حساب سے جب لوگ حج سے واپس آتے ہیں, ہزاروں کے حساب سے ہمارے پاس کمپلینٹس آتی ہیں. لوگ بڑی پریشانیاں, مشکلات اپنے بیان کرتے ہیں, غلط بیانیاں جو ان کے ساتھ کی جاتی ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں. لیکن اس میں قصور ہمارے اپنی کمیونٹی کا بھی ہے. جیسے کہ ابھی رضا بھائی کہہ رہے تھے کہ یہاں کے قوانین یہ ریکوائرڈ کرتے ہیں ٹور آپریٹر سے کہ وہ ان رائٹنگ کانٹریکٹ کی صورت میں وہ تمام ڈیٹیل جو ہے وہ اپنے حاجیوں, اپنے جو ہیں عازمین کو جو ان کے ساتھ جا رہے ہیں ان کو دیں. اب ہمارے کمیونٹی کے لوگ وہ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے. اعتماد اور ٹرسٹ یا بھروسہ جو ہے اسی کی 90% جو ہے ہمارا یہ حج عمرہ کا بزنس ہی اسی پہ چل رہا ہے. کوئی بھی بہت مشکل سے بہت کم لوگ جو ہیں وہ ان رائٹنگ جو ہے حاجیوں کو دیتے ہیں ڈیٹیل, اور حاجی بھی ان سے ڈیمانڈ نہیں کرتے.
حالانکہ یہ جب پھر واپس آتے ہیں ان کو پریشانیاں یا مشکلات ہمارے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور جب ہم ان کی مدد کرنے کے لیے انکوائری کرواتے ہیں تو رائٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے، کوئی ایویڈنس نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بھی مشکلات پیش آتی ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ یہ ہے اپنے بہن بھائیوں سے کہ وہ اپنے ٹور آپریٹر سے ڈیمانڈ کریں اس بات پہ کہ وہ جو بھی حج پیکج وہ اس کو سیل کر رہے ہیں وہ رائٹنگ ہونا چاہیے. حج پیکج کی جہاں آپ نے بات کی ہے تو وہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پچھلے دنوں میں اور ابھی جو حج ہو رہا ہے اس میں حج پیکیجز میں کافی اضافہ ہو گیا ہے. تو اس کی روک تھام کے لیے وہ کچھ ٹور آپریٹرز نے خود ہی اضافہ کر دیا، زیادہ سہولیات آفر کرتے ہیں لیکن اس طرح ہوتی نہیں ہے، لیکن وہ اس کے اگینسٹ بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں. اس کے لیے روک تھام کے لیے کون سا طریقہ ابو بھائی یہ بڑا افسوسناک چیز ہے کہ بڑی، بلکہ میں کہتا ہوں شرمناک بات ہے یہ کہ ہمارے حاجیوں کو ایک ایزی ٹارگٹ بنا دیا گیا، سافٹ ٹارگٹ سمجھ لیا گیا ہے. اور اس سال پرٹیکولرلی ڈبل ٹرپل جو ہے وہ پرائسز کر دی گئی حج پیکیج کے لیے. اگر آپ وہ فیسلٹی جو ہمارے حاجیوں کو وہاں دی جا رہی ہیں، اکوموڈیشن کی، ہوٹل کی یا ٹرانسپورٹ کی یا فوڈ وغیرہ کی مکہ یا مدینہ میں، اس فیسلٹی کو آپ دنیا کے کسی ڈیزنیشن پہ کسی ملک میں ٹریول سے اگر کمپیریزن کریں تو آپ دیکھیں گے یہ ڈبل ٹرپل جو ہے وہ پرائسز حاجی پے کر رہے ہیں اس کی. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. ایسا ہونے نہیں چاہیے کہ مسلمان اپنے مقدس فریضہ حج کے لیے جاتے ہیں، بجائے ان کی مدد کرنے کے لیے ان کو لوٹ کھسوٹ کی جا رہی ہے ان کے ساتھ. ہم نے اس سلسلے میں یہ ایشو جو ہے وہ برٹش گورنمنٹ کے ساتھ ریز کیا ہے، سعودی گورنمنٹ کے ساتھ ریز کیا ہے، اور OIC جو ہماری اسلامک کنٹریز کی آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ ریز کی ہے. اور مجھے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ اس پہ کنسیڈر کریں گے. سعودی گورنمنٹ نے آلریڈی حج سے پہلے، بہت پہلے یہ گائیڈ لائنز ایشو کی ہیں. یہ جو جتنے بھی سروس پرووائڈرز ہیں حج کے، انکلوڈنگ ہوٹلز اینڈ حج ٹور آپریٹر، ان سے سعودی گورنمنٹ نے باقاعدہ ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز آپ اپنی پرائسز کو انکریز نہ کریں، ان کو انکریز نہ کریں تاکہ حاجیوں کے لیے مشکلات، پریشانیاں زیادہ نہ ہوں. لیکن اس کے باوجود مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ اس سال پرٹیکولرلی میں آن بہاف آف برٹش حاجیز کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں کے حاجیوں کے لیے جو حج پیکیج ہے اس کی پرائسز ڈبل اور ٹرپل کر دی گئی. اچھا جی، تو اس کا کوئی ضابطہ اخلاق نہیں ہے؟ اس کا ضابطہ اخلاق ہم جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا ہے کہ ہم نے یہ ایشو جو ہے فارن آفس کے ساتھ، ابھی ضابطہ اخلاق جی ہاں گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے ایشو ریز کیا ہوا ہے. سعودی کے ساتھ بھی، برٹش گورنمنٹ کے ساتھ بھی، OIC اور دوسرے آرگنائزیشن کے ساتھ بھی قوانین ہیں اس ملک میں. اب ایشو صرف امپلیمنٹیشن کا ہے. امپلیمنٹیشن کے لیے جو متعلقہ جو ہے ڈپارٹمنٹ، اس کو ہم موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں کہ وہ لوگ اس کے خلاف ایکشن لیں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جلد اس پہ کچھ نہ کچھ کام شروع ہو جائے گا. جی، اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی ہاں، دیکھیے یہ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ میرے ایک بہت ہی قریبی دوست بھی، میرے پیشنٹ ہیں بلکہ، وہ تشریف لائے اور اپنی بے انتہا مسئلے مسائل حج کے سلسلہ میں ڈسکس کر رہے تھے مجھ سے. میں نے خاص طور پہ جو ان کو ہدایت کی ہے وہ یہ ہے کہ جو میں پہلے عرض کر چکا، کبھی بھی کسی بھی کے ساتھ آپ پیکیج جو ہے وہ سائن اپ مت کیجئے یا قبول مت کیجئے جب تک کہ آپ کے پاس ان کا ایٹول اور آیاٹا ایک اضافی ایک آرگنائزیشن ہے وہ رجسٹریشن آپ کو جب تک نہ مل جائے. رہی بات ضابطۂ اخلاق کی، تو میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ٹور آپریٹرز جو ہیں یہ بھی تو مومن بھائی ہیں، یہ بھی تو مسلمان ہیں. اور پھر حضور یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ کفن کی جیب نہیں ہوتی ہے میرے بھائی، جو بھی ہے رزق حلال صرف وہ اور ساتھ اعمال جو ہیں وہ ساتھ جائیں گے. جب زندگی بھر میں آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر حج و عمرہ کے عازمین جو ہے ان کے ساتھ ایسی لوٹ کھسوٹ اور ایسا ظلم کیوں؟ یہ کیا بات انہوں نے جو کی ہے اسی سے بات نکلتی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، بندوں سے ڈرتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے. تو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے. تو یہ پھر آپ یہ بتائیں کہ چلیں دوسری طرف آتے ہیں. برمنگھم کونسل کے ٹریڈنگ کے محکمہ میں ایک خصوصی حج ٹاسک فورس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، وہ کس قدر کام کر رہی ہے اور اس کے بارے میں عوام تک معلومات پہنچی ہیں کہ ایک ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے
اور اس سے ہم نے رابطہ کرنا چاہیے، اس کے نمبر اور وہ کمپلین نمبر اور ساری وہ چیزیں، اس کے بارے میں ذرا بریف جی کریں۔ اس کے بارے میں عرض کروں گی، یہ ہماری آرگنائزیشن کا سیٹ اپ کا ایک بڑا مقصد یہی تھا کہ اپنے بہن بھائیوں کو یہ جو اتصال ہو رہا ہے ان کا اس سے بچانے کے لیے جی یہاں کے گورنمنٹ کو ہم لوگ پرسویٹ کریں اور یہاں کے اتھارٹیز کو پرسویٹ کریں کہ یہ ہمارے حاجیوں کی وہ پروٹیکشن دیں ان کو۔ قوانین اس ملک میں موجود، جیسے میں نے پہلے کہا، موجود ہیں، صرف مسئلہ ایشو جو ہے کہ ان کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ جی اس کے بارے میں ہمارے جو ریلیونٹ ادارے ہیں وہ کچھ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھے، لیکن الحمدللہ ہماری 14-15 سال کی جو کوششیں محنتیں جو ہم لوگوں نے کی وہ رنگ لائی ہیں، اور یہ ایک بڑا ہسٹوریکل اچیومنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو حج ٹاسک فورس جو سیٹ اپ ہوئی ہے یہاں برمنگھم میں، یہ ایک بڑا ہسٹوریکل واقعہ ہے کہ اس سے پہلے اس ملک میں کوئی چیز نہیں تھی کہ جو اسپیسیفکلی حاجیوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک اسپیشل یونٹ جو ہے آفیسرز کا وہ اس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اب یہ جو حج ٹاسک فورس جو ہے یہ جو اب پورے ملک میں جہاں سے بھی ان کو کمپلینٹس ملیں گی حاجیوں کی، وہ وہاں جا کے وہ متعلقہ ٹور آپریٹر سے اس کے خلاف انویسٹیگیٹ کریں گی، وہ اگر ضروری سمجھا تو اس کو پروسیکیوٹ کریں گے اور کورٹ میں لے کے جائیں گے، اس کو جو بھی سزا ہوئی وہ سزا دلائیں گے۔ تو یہ ایک تاریخی واقعہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے اس ملک میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی حج ٹاسک فورس کی، جو الحمدللہ ہماری کوششوں کی وجہ سے جو 14-15 سال سے ہم کمپین چلا رہے تھے، جس میں ہم نے فارن آفس کو، ہوم آفس کو، لوکل ٹریننگ اسٹینڈرڈس کو اور پولیس کو، جتنے بھی ریلیونٹ لا انفورسمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ ہم لوگوں نے بے شمار کام کیا، ان کو پرسویٹ کیا کہ بھائی یہ مسائل ہیں، یہ مشکلات ہیں ہمارے حاجیوں کو، ان کو آپ ہیلپ کرو، ان کی مدد کرو ان کی۔ تو یہ جو ٹاسک فورس کا جو سیٹ اپ ہے، یہ ایک ون آف دا ہسٹوریکل اچیومنٹس، اور اب ہماری کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ خاموشی سے اگر ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہو جاتا ہے، ایشو ہو جاتا ہے، تو گھر میں بیٹھ کے پریشان ہونے سے، یہ رنجیدہ ہونے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ اگر ان کو کوئی کمپلینٹ ہے یا ان کے ساتھ کوئی ایشو ہو گیا ہے تو وہ سامنے آئیں، وہ اپنی شکایت جو ہے وہ متعلقہ ٹاسک فورس تک پہنچائیں یا ہم تک پہنچائیں، ہم ان کی شکایت آگے کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہ جتنے بھی جو ایشوز ہیں اس وقت کمیونٹی میں، وہ انشاءاللہ بڑی جلدی ختم ہو سکتے ہیں اگر کمیونٹی تعاون کرے۔ جی ایک چیز میں نے پوچھی تھی کہ یہ جو ٹاسک فورس ہے، یہ عام آدمی کو پتہ ہے کہ اس کا کمپلین نمبر کیا ہے؟ نہیں، یہ ابھی ریسنٹلی اس کا سیٹ اپ ہوا ہے۔ اگر میرا خیال ہے کہ زیادہ کمیونٹی میں آگے زیادہ بات نہیں پھیلی، لیکن مجھے امید ہے کہ آج آپ کے اس پروگرام کے وساطت سے لوگوں کو اس کا علم ہوگا، اور اگر مزید انفارمیشن چاہیے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم ان کو مزید ان کا کانٹیکٹ نمبرز وغیرہ ان کو دیں گے۔ یہ جو کمپین چلانی پڑتی ہے، لوگوں تک اطلاع پہنچانی پڑتی ہے پامفلٹ کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے یا جو بھی میڈیا کے ذریعے، وہ کیوں نہیں یہ اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں جی۔ مثلا آپ کے آج کے پروگرام کا بھی یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ اپنے کمیونٹی کو اس سے اویئرنیس دیں اس کے بارے میں، اور الحمدللہ مزید ایسے پروگراموں کے ذریعے، ٹی وی چینل کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، اور اپنے جو ایک حج کانفرنس ہم کرنے جا رہے ہیں 6 سپٹمبر کو سیٹرڈے ایوننگ 6 بجے وہاں برمنگھم میں نوشائی سیوک سینٹر میں ہوگی۔ اس میں بھی وہ ٹاسک فورس کے جو متعلقہ آفیسرز ہیں وہاں موجود ہوں گے، ایم پیز آئیں گے، ممبر ہاؤس آف لارڈز ہوں گے، پولیس کے چیفز وہاں پہ موجود ہوں گے، اور یہ حج ٹاسک فورس کے لوگ وہاں موجود ہوں گے۔ تو اگر ہمارے لوگ وہاں پہ آئیں، ہماری کانفرنس اٹینڈ کریں، تو وہ ان کو بہت ساری معلومات جو مفید جو انفارمیشن جو ہے وہاں ان کو دی جائے گی، تو انشاءاللہ یہ ان کے لیے آسانی ہو جائیں گی کہ جو مشکلات پریشانیاں وہ ختم ہو سکتی ہیں، بشرطے کہ کمیونٹی جو ہے وہ سامنے آئے، وہ گھروں میں بیٹھ کے سفر نہ ہو۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، اس ٹاسک فورس کے حوالے سے آپ کچھ؟ جناب، میری اطلاع بھائی جو فرما رہے تھے، اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا، وہی ہے کہ اس پہ ان پریکٹیکل ٹرمز عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اتھارٹیز جو ہیں وہ لیزوں کر رہی ہیں لنڈن سے لے کے گلاسکو تک اور ایڈنبرا تک، کہ آپس میں یہ کونسل لیول پہ کس طریقہ سے اس طرح کا ایک طریقہ کار جو ہے اس کو وضع کیا جائے، اور پھر اس کو تحریری شکل میں لا کر
جو ہے وہ پبلک میں تقسیم کیا جائے. اس کی لیگل اوپینین لی جا رہی ہے اس وقت، بلکہ گزشتہ 2 ہفتوں میں سو کالڈ لیگل ایگلز جو ہیں وہ مجھے اطلاع ملی تھی، کچھ بیرسٹر حضرات اس پہ کام کر رہے ہیں، جس میں ایک کوئین کاؤنسل بھی ہے، میرے دوست ہیں لندن میں، بہرحال وہ بھی اس میں شامل ہیں ایڈوائزری کیپیسٹی میں. تو میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ اس سال حج سے پہلے یہ ڈاکومنٹ تیار ہو جانا چاہیے، اور اگر باوجود نہ ہو سکا تو ہماری یہ بھرپور کوشش ہوگی ایسوسیشن آف برٹش حجاج کے پلیٹ فارم سے کہ ہم اس میں یعنی کہ ہر ممکن ہماری کوشش ہوگی کہ کم از کم اگلے حج سے پہلے اسے مکمل کر کے ایک پبلک ڈاکیومنٹ کے طور پہ پیش کیا جا سکے. اچھا خالد صاحب، ایسا ہے کہ جیسے جولائی کے مہینے میں پیچھے برطانوی پولیس نے اس کی آگاہی مہم کا آغاز کیا اور اس کے لیے پامفلٹ تقسیم کیے، مسجدوں میں تقسیم کیے گئے مختلف جگہوں پر، لیکن وہ میں نے چیک کیے وہ سارے انگلش میں تھے. تو ہمارے کیونکہ جو بزرگ جاتے ہیں وہ بہت زیادہ انگلش تو اس طرح سمجھ اگر پڑھ بھی لیتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی انہیں، تو اس کے لیے کوئی ایسا بندوبست آپ کی تنظیم نے کیا ہے کہ اس کا ترجمہ اردو میں کر کے یا اس میں بیسک جو میسج تھا پولیس کی جانب سے وہ یہی تھا کہ ان ٹور آپریٹرز سے جن کے بارے میں آپ کو شبہ ہے کہ وہ جینوئن نہیں ہیں، ان سے آپ باخبر ہیں اور ان سے دور رہیں، ان کے ساتھ آپ نہ جائیں، حج کا پیکیج ان سے نہ لیں، نہ ان کے ساتھ کوئی فائنانشیل ڈیل کریں. یہ پولیس کا میسج تھا کہ اگر خدا خواستہ آپ کو کوئی پرابلم ہو جاتا ہے، کوئی کمپلینٹ ہو جاتی ہے، تو وہ وہی جو بات ابھی میسج تھوڑی دیر پہلے میں اور رضا بھائی نے یہ جو کمیونٹی تک پہنچایا ہے کہ آپ سفر نہ گھروں میں بیٹھ نہ جائیں، بلکہ اس کو سامنے آئیں. اگر آپ خود کچھ رابطہ نہیں کر سکتے تو اپنے لوکل کونسلر سے بات کر لیں، وہ آپ کی مدد کرے گا. آپ کی ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہیں، وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں، وہ ان تک بات پہنچائیں. اگر ان تک بھی نہیں جا سکتے آپ ہمیں رابطہ کریں. آرگنائزیشن کو ہم آپ کی زبان بول رہے ہیں اور آپ کا دکھ درد جو سمجھتے ہیں کہ ہم 15-16 سال سے اسی مقصد کے لیے دن رات آپ کی کام کر رہے ہیں، تو آپ ہم تک بات پہنچائیں. ہم انشاءاللہ یہ بات جو ہے وہ متعلقہ اتھارٹی تک پہنچائیں گے اور جو بھی آپ کی مدد ہو سکی وہ انشاءاللہ کریں گے. تو پولیس کا یہی کہنا تھا، مین اس کمپین کا جو میسج تھا وہ یہی تھا کہ کم فارورڈ، وہ اپنی جو بھی کمپلینٹس ہیں وہ متعلقہ اتھارٹی تک پہنچائیں، اور یہ جو ہیں ٹور آپریٹرز جو جن کے متعلق کی ریپوٹیشن ٹھیک نہیں ہے ان کو اوائڈ کریں. یہ تقریباً پچھلے سال 200 کیسز رجسٹرڈ ہوئے باقاعدہ طور پر، تو ان کے بارے میں ہے کوئی اطلاع کہ وہ کسی حد تک وہ کیسز پہنچے ہیں، کہیں کسی کونے میں ان کا فیصلہ ہوا ہے نہیں ہوا، یا اسی طرح ویسے ہی لٹک رہے ہیں؟ انشاءاللہ میں آج آپ کے اس پروگرام میں اپنی کمیونٹی کو ایک خوشخبری سنا رہا ہوں کہ انشاءاللہ بڑی جلدی یہ جتنے بھی یہ جو لوگ جو فراڈ جن کا مشن بنا ہوا ہے وہ ان کو جناب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. ان کو آپ یہ ہماری جو حج ٹاسک فورس ہے اس کا ایک مقصد یہی تھا کہ اب وہ انویسٹیگیشن شروع ہو چکی ہیں، اور جو ہمیں کمپلینٹس ملیں گی اور ان کمپلینٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ جو فراڈیز ہیں جن کو عام زبان میں فراڈی کہا جاتا ہے ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا. اور اس حج سے پہلے بہت سارے کیسز انشاءاللہ ہم کورٹ میں دیکھیں گے. آج کا پیغام یہی ہے کہ قبل از وقت اس چیز کو لوگوں تک پہنچایا جائے کہ یہ ہو. دوسرا یہ ایک سروے کے دوران میں اس دن بھی سارا وہ اسٹڈی کر رہا تھا کہ یہ اسی وجہ مقصد کے لیے آپ کو بھی زحمت دی ہے تاکہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے. برطانیہ سے ہر سال 25,000 عازمین جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، تو اس میں 125 ملین پاؤنڈ خرچہ آتا ہے. جب 125 ملین پاؤنڈ کے خرچے کو یہ دیکھتے ہیں جو جعلی ہمارے ٹور آپریٹرز ہیں، تو ان کو یہ لازمی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا کچھ حصہ ہم بھی لے لیں. تو اس میں اگر 10% بھی لوگ ان کے چنگل میں آ جاتے ہیں تو پھر بھی وہ، کیونکہ وہی لوگ اصل میں جمع پونجی کر کے جاتے ہیں، تو وہ بھی تلاش یہ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک تو رعایت ملے، اچھی جگہ مل جائے اور ہمیں کوئی پریشانی ہو، اور یہ اس سے زیادہ افریں کرتے ہیں اصل جو ہوتے ہیں ان ٹور آپریٹرز. تو اس کے لیے جو آپ نے پیچھے بھی بتایا سب کچھ طریقہ کار کے یہ کریں، تو یہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی تنظیم اس کی روک تھام کے لیے اس حج کے سے پہلے کیا کر رہے گی؟
جی اس کے لیے یہ میسیج میں ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں جی کہ آپ کے اس پروگرام کے وسیلہ سے میں لوگوں کو پھر یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ پلیز حج آپریٹر کے انتخاب کے میں بڑے محتاط ہو کے رہیں. کسی ایسے اس سے چیک کریں کہ وہ واقعی وہ لائسنس ہولڈر ہے, وہ رجسٹرڈ اس کی بزنس ہے یو کے میں کہ نہیں ہے. عام گلی محلوں کے جو ٹور آپریٹروں کو اوائڈ کریں. کسی یہ بھروسہ جو ہے, یہ بھروسہ کی وجہ سے ہماری کمیونٹی سفر ہو رہی ہے. وہ ہر سال ہزاروں کے حساب سے لوگ پریشان ہوتے ہیں. اچھا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ چلے جاتے ہیں کسی ٹور آپریٹر کے ساتھ, اور مکہ مکرمہ میں یا مدینہ میں یا سعودی عرب میں آپ کو فیسلٹی نہیں دے رہا یا آپ کو پریشان کر رہا ہے, تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ ہم سعودی حج منسٹر کی جانب سے جو وہاں اتھارٹیز موجود ہیں ان تک بات پہنچائیں. پچھلے سال بھی ہوا تھا ایسے کہ وہاں سے سعودی عرب سے ہمیں لوگوں نے رابطہ کیا اور ہم نے ان کو گائیڈ کیا کہ آپ سعودی حج منسٹری کے ساتھ وہاں رابطہ کریں, وہ آپ کی پوری مدد کریں گے. اور یہ ہوا کہ سعودی حج منسٹری بڑی سیریسلی لیتی ہے وہ حاجیوں کے خلاف وہاں جو مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں, تو وہ ان کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں وہاں ان کی مدد کرنے کے لیے. تو پلیز اگر آپ کو وہاں کو مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے سعودی عرب میں, تو سعودی حج منسٹری سے رابطہ کریں, وہ آپ کی مدد کریں گے. واپس آ کر وہ کمپلینٹس اگر آپ ہم تک پہنچائیں تو ہم انشاءاللہ پوری مدد کریں گے, کوشش کریں گے آپ کی مدد کرنے کی. اس کی کمپلینٹس جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ حج ٹاسک فورس جو اسپیشلی طور پر اس ملک میں پہلی دفعہ یورپ میں یہ چیز سیٹ اپ ہوئی ہے, اس تک پہنچائیں, وہ آپ کی پوری مدد کریں گے. یا اگر آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں, جیسے کہ میں نے پہلے کہا, اپنے کونسلر سے بات کر رہے ہیں, اپنے ایم پی سے بات کریں, وہ آپ کی مدد کریں گے. لیکن یہ ہے کہ آپ سامنے آئیں, گھروں میں بیٹھ کے, اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے دوستوں میں غم و غصہ کا اظہار نہ کریں. اپنی کمپلینٹس جو ہیں وہ اس کو لانچ کروائیں. ڈاکٹر صاحب جب بات آتی آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا جناب آپ کی اجازت سے میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک پریکٹیکل ایگزامپل جو ابھی بات ہو رہی تھی, گزشتہ حج کے بعد میرے کچھ پیشنٹس جو ہیں وہ واپس آئے, بڑی دگرگوں حالت تھی ان کی, اور وہاں کے جو ان کے برے جو ایکسپیرینسز جو تجربات جو ہوئے تھے ان کا ذکر بھی مجھ سے کیا انہوں نے. تو میں نے ان کو انکریج کیا کہ آپ یہاں پہ ٹریڈنگ اسٹینڈرڈ کے پاس جا کے ان رائٹنگ اپنی یہ کمپلینٹ جو ہے اس کو انٹر کر دیجئے. جی نہیں ڈاکٹر صاحب, وہاں پہ تو ٹور آپریٹرس نے ہمیں کہا تھا کہ دیکھیے سفرنگ جو ہے, تکلیفیں برداشت کرنا جو ہے, یہ حج کا ایک حصہ ہے, یہ صدقہ جاریہ ہے. للہ ایسی باتوں میں مت آئیے. اگر یہ صدقہ جاریہ ہے تو وہ ٹور آپریٹر پھر وہاں پہ کیوں نہیں آتے آپ کی وہ مسائل کو حل کرنے کے لیے. تو یہ بات ان کو بابر کروانے کے بعد میں نے انہیں کہا کہ آپ ضرور ان رائٹنگ چاہیے. اور خوشخبری عوام کی جو میں دینا چاہوں گا اپنے ناظرین کو, انہیں کامیابی بھی حاصل ہوئی تھی اور 5000 پاؤنڈ ان کے ریفنڈ بھی ہوئے تھے. صحیح ہے ڈاکٹر صاحب, کیونکہ صحت و تندرستی کی جب بات آتی ہے تو آپ کا طرف ہی خیال آتا ہے, اور آپ سے ہی پوچھیں گے. آپ نے یہاں سے بتایا تھا کہ برطانیہ سے جانے سے پہلے کیا حفاظتی تدابیریں کی جائیں. اب وہاں پہنچ گئے ہیں حج کے دوران, وہاں صحت و تندرستی کے لیے کیا کریں, ایک اس کے بارے میں بتائیں. دوسرا ساتھ ہی یہ بتائیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے, یہ بتائیں کہ جب واپس آ جائیں تو اس وقت کیا کریں. یہ دو چیزیں ابھی آپ بتائیں بھائی. اور ایک اور مفید اور نفیس سوال پوچھا آپ نے. پہلے سوال کے سلسلہ میں یوں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں سے جاتے ہوئے جہاں آپ احرام اور کاٹن کے سوٹ اور اپنی یہ چپل وغیرہ اور آپ یہاں سے خرید کر لے جاتے ہیں, تو یقینی بنا لیجئے 2 آئٹم اس میں شامل کر لیجئے. ایک تو فولڈنگ امبریلا جو کہ آپ اپنے ہینڈ لگیج پہ فولڈ کر کے رکھ سکتے ہیں چھوٹا سا, اور ساتھ ایک سٹریپ لگی ہوئی تھرمس بوٹل جو کہ کم از کم 1 لیٹر اس کی کوانٹٹی ہو. یقینی بنا لیجئے محترم عازمین کرام کہ جب آپ وہاں پہ پہنچے ہیں تو یقینی بنا لیجئے کہ آپ کی وہ تھرمس بوٹل ہر وقت آب زمزم سے بھری رہے. کیوں؟ گرمی کا یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ 35 اور 40 کے درمیان, تو میں خود وہاں پہ ٹیمپریچر ریکارڈ جو میں کر چکا ہوں وہاں پہ اپنے حج عمرہ کے دوران. تو ایسی گرمی میں جب تیز رفتاری کے ساتھ آپ عبادات کے لیے رواں دواں ہیں تو پسینہ بھائی کثرت سے آتا ہے. اب اس پسینہ کے باعث خدا نخواستہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو جائے, جو کہ ایک بڑی سیریس کنڈیشن ہے, نقاہت, اور پھر آپ کی وہ عبادات بھی نہیں صحیح نہیں کر سکتے, عمرہ نہیں کر سکتے وغیرہ. تو آب زمزم باعث برکت بھی ہے, اور اس ڈی ہائیڈریشن سے یعنی کہ جسم میں پانی کی کمی جو واقع ہو سکتی ہے اس سے بچاؤ کا بہترین اور سادہ ترین طریقہ بھی ہے. سو ایک تو یہ جناب یقینی بنا لیجیے آپ کے وہاں پہ یہ بکثرت آپ یہ پانی آب زمزم پیتے رہیے. دوسری بات جو ہے کہ وہاں پہ گرمی کی شدت کے باعث آپ کے سر میں
اور گردن میں بعض اوقات شروع میں تو ڈسکمفرٹ جی اور اس کے بعد جو دوسرا سٹیج ہے وہ ہے درد. اگر خدا نخواستہ ایسا محسوس ہو تو یہ سمجھ لیجئے کہ سن سٹروک جو کہ ایک نہایت ہی شدید اور سیریس قسم کی ایک کنڈیشن ہے اس کی طرف جا رہا ہے آپ کا جسم. تو اس سے بچاؤ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ رسک ہی مت لیجئے. جب آپ نے زیادہ دیر کے لیے بیٹھنا ہے دھوپ میں بسلسلہ عبادات یا سفر کرنا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ فولڈنگ امبریلا استعمال کر لیجئے اور اپنے سر اور گردن کو خاص طور پہ پروٹیکٹ کیجئے. اور جو میں گزارش کرنا چاہوں گا جناب وہ یہ ہے کہ ہلکی پھلکی غذا رکھیے وہاں پہ، مرغن اور فرائز اور یہ چیزیں جو ہیں ان کو اوائڈ کیجئے. اور جہاں تک ہو سکے سبزیاں اور پھل کھائیے، گوشت کم کھائیے. اور جو سبزی اور پھل خاص طور پہ جو آپ کھانا چاہتے ہیں وہ خود اپنے ہاتھوں سے دھو لیجئے تاکہ جو جراثیم اس پہ لگے ہوئے ہیں وہ آپ کو پیٹ کی تکلیف میں مبتلا نہ کر پائیں. اب آپ نے فرمایا کہ جب واپس آتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے. دیکھیے تجربہ کی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. 95% جو حجاج کرام واپس آتے ہیں حج و عمرہ کے بعد وہ کھانسی جو کہ بلغمی بھی ہو سکتی ہے اور خشک بھی ہو سکتی ہے اس میں مبتلا ہوتے ہیں وہ آپ. تو وہ کھانسی جو ہے وہ کئی ہفتوں سے وہاں پہ چلی آ رہی ہوتی ہے اور اگر آپ کو یہاں پہنچنے سے پہلے وہ ٹھیک نہیں ہوئی تو میں بہت ہی مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ضرور اپنے جی پی سے اپوائنٹمنٹ بنائیے. ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی چیسٹ ایکس رے کرنا پڑے، یہ دیکھنا پڑے کہ خدا نخواستہ برونکائٹس یا نیمونیا کسی کیفیت تو نہیں ہے اور اس کے لیے مناسب اینٹی بایوٹک جو ہیں وہ ہمیں دے کر آپ کو اس تکلیف سے نجات دلانے جو ہے وہ ضروری ہوگی. نمبر 1. نمبر 2 وہ تمام کرونک کنڈیشنز یعنی ہائی بلڈ پریشر، آرتھرائٹس، انجائنا وغیرہ جس کے لیے کہ آپ وہ دوائیاں لے رہے تھے، جب آپ جی پی کے پاس واپس آتے ہیں تو وہ آپ کی اس طرح سے مدد کر دیں گے کہ آپ کا وہ معائنہ بھی کر لیں گے اور مناسب ٹیسٹ بھی کر لیں گے یہ دیکھنے کی خاطر کہ آپ کی وہ کنڈیشنز کنٹرول میں ہیں یا نہیں ہیں. اور اگر نہیں ہیں تو آپ کی دوائیوں کی وہ ڈوزیج جو ایڈجسٹ کر کے پھر سے آپ کو وہ تندرست و توانا کرنے میں مددگار ہوں گے. صحیح ہے. آپ اس حوالے سے کہنا چاہتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ پیغام دینا ہے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے تو آپ اپنی بات بھی کریں اور یا ساتھ پیغام بھی لاسٹ دے دیں کہ کیا. جی اس سلسلے میں یہ میں رضا بھائی کی بات کی انفورس کرتا ہوں کہ حج جانے کے لیے صحت کے بارے میں بڑا احتیاط اور خیال رکھیں کہ اگر خدا خواستہ اگر آپ وہاں جا کے بیمار ہو جاتے ہیں تو سوچیں کہ آپ کتنا بڑا نقصان کریں گے کہ وہاں حرم میں ایک نماز ادا کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ملنے والا ہے آپ کو. تو اگر آپ وہاں جا کے بیمار پڑ جاتے ہیں، آپ کی عبادات رہ جاتی ہیں، نمازیں رہ جاتی ہیں تو آپ سوچیں آپ کتنا بڑا نقصان کریں گے. دوسرا یہ میں لاسٹلی میں کہوں گا کہ ہم ایک 6 سپٹمبر کو بروز ہفتہ برمنگھم میں نشائی سینٹر میں ایک حج کانفرنس کر رہے ہیں. اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں سبھی بہن بھائیوں کو وہاں تشریف لائیں تو ان کے لیے تعلیم و تربیت اور ٹریننگ کا ہم نے انتظام کر رکھا ہے تو انشاءاللہ ان کی بڑی مدد ہیلپ ہوگی. ٹھیک ہے جی رضا صاحب لاسٹ پیغام بھی دے دیں اور آپ نے بات کر رہے ہیں اور آپ میرا حال ہے کچھ. بہت عنایت، بہت شکریہ جناب. ناظرین کرام سب سے پہلے تو میں آپ سب کا پوری ٹیم کی جانب سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور امید کرتے ہیں ہم کہ آپ کو کچھ مفید انفارمیشن جو ہے وہ بیان پہنچا سکے ہیں. میں جناب ایسوسیشن کی جانب سے اور اپنی جانب سے آپ کی پوری ٹیم کا اور ہدایت کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تہہ دل سے. اور عازمین کرام آپ کے لیے یہ عرض ہے کہ جب آپ حج و عمرہ کے سلسلہ میں وہاں پہ پہنچے مقدس مقامات پہ تو ہم جو آپ کے خادم یہاں بیٹھے آپ کی خدمت کے لیے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو وہاں پہ اور بھرپور انداز میں آپ کی عبادات ہوں جنہیں کہ وہ شرف قبولیت عطا کرے. آپ کا سفر ہر جانب میں بخیر و عافیت ہو اور جب آپ سرکار مدینہ کی بارگاہ میں پہنچے تو ہم سب کی طرف سے سلام عرض کرتے ہوئے اپنی طرف سے اور ہماری طرف سے عقیدت کے چند پھول پیش کر دیجیے گا اور وہ بھی کچھ اس انداز میں. اجازت ہے حضور؟ جی. تعظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد، تعظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد، کیا نام ہے اے صلی علی نام محمد. اللہ کرے اس پہ حرام آتش دوزخ. غور فرمائیے گا، اللہ کرے اس پہ حرام آتش دوزخ جس شخص کے ہو دل پہ لکھا نام محمد.
اور کیا نام ہے اے صلی علی نام محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو. بہت شکریہ جناب خالد پرویز صاحب آپ کا, آپ نے ٹائم دیا اور بڑی معلوماتی گفتگو کیا. جناب رضا حسین سید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے بھی ٹائم دیا اور بڑی مفید قسم کی معلومات فراہم کی ہیں. ناظرین, آج کا یہ پروگرام اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اپنے ساتھ ہونے والے فراڈ, آزمین جو اپنے ساتھ ہونے والے فراڈ اور اتصال کا کسی صورت برداشت نہیں کریں گے اور ہوش میں رہیں گے, اور یہ شکایات جو بھی ہیں وہ جو متعلقہ لوگ ہیں ان تک پہنچائیں گے. ہمارا آج کے پروگرام کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ لوگوں کو آپ کے حقوق کے بارے میں بتایا جائے کہ آپ اگر جا رہے ہیں تو آپ کے حقوق ان لوگوں سے زیادہ ہیں جو آپ کے ساتھ فراڈ کرنے کی کوشش کریں گے. تو اسی کے ساتھ ہمارے لیے دعا بھی کیجیے اور ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک نئے مہمانوں اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.